وہ حسب عادت بستر پہ ہی اپنی طرف کروٹ لیے لیٹا ہوا تھا۔ عرصہ کچھ دیر اس کی پشت کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے اس کے قریب آ گئی۔ وہ اسے اپنے پائنتی کھڑا دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ خدا کی قسم، میں نہ پہلی بار اپنی مرضی سے غائب ہوئی تھی اور نہ اس بار۔ وہ مسلسل اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے اس سے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ہونٹوں میں لرزش تھی، آنکھوں میں ندامت تھی۔ اسے میری قسمت کہہ لیں یا آزمائش، اور ان دونوں پر ہی میرا اختیار نہیں ہے، اس نے کہا۔ مغیرہ نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ مغیرہ نے کہا۔ شاید آپ کچھ کہہ دیں تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہو جتنی آپ کی خاموشی سے ہوتی ہے۔ وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ مغیرہ نے دھیرے سے اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر بہت نرمی سے اس کے آنسو خشک کیے تھے۔ میں فرشتہ نہیں ہوں رانا، انسان ہوں، بے عیب نہیں ہوں، اعلیٰ ظرف بھی نہیں ہوں۔ تم پر اعتبار نہیں کر سکا کیونکہ یہ سرشت تھی میری۔ شاید میں تمہیں کبھی بھی قبول نہ کر پاتا اگر مجھے تم سے محبت نہ ہو جاتی تو۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے ہار گیا۔ میری 26 سالوں کی عادت نے تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ مجھے آج اندازہ ہوا کہ میری زندگی میں ایک انتہائی خوبصورت اور شرمیلی لڑکی میرے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہتا چلا گیا۔ مغیرہ، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بالکل پاک ہوں، بالکل صاف ہوں۔ مجھے میرے ابو کی قسم مغیرہ، مجھ پر کوئی داغ نہیں ہے، میں بالکل پاک ہوں۔ وہ پھر رو پڑی۔ مغیرہ نے بہت محبت سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے بلک بلک کر رو دی۔ پچھلے سارے دنوں کا غبار آنسوؤں میں بہہ رہا تھا۔ مغیرہ بس دھیرے دھیرے اس کے سر پر اپنا سر رکھے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ تم سے نفرت تو کبھی نہیں کی، اور محبت وہ تو اسی دن ہو گئی تھی جب تمہیں نکاح کی مبارکباد دی تھی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا اور اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ پھر اس کے بعد جب تمہیں دیکھا مجھے تم سے تب محبت ہو گئی۔ وہ اس کے گیلے چہرے پر بہت محبت سے اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اقرار کر رہا تھا۔ میں نے نہ جانے کتنی ہی بار خدا کے آگے آپ جیسی نعمت کا شکر ادا کیا ہے مغیرہ، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ مغیرہ بس اس کا آنسوؤں سے دھلا سبھی چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔ عرصہ نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن میں ڈالتے ہوئے اپنا سر دوبارہ اس کے سینے پر رکھا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب مغیرہ اعظم کو لگا کہ اس سے بڑھ کر خوش قسمت انسان شاید دنیا میں نہیں ہے۔ بہت چاہ سے، بہت محبت سے اس نے اپنے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کر اس کے نازک سے وجود پہ اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے سینے سے لگی اس لڑکی کی خوشبو اس کے روم میں اتر رہی ہے۔ وہ بس اس کے کندھے پر اپنا سر رکھے دونوں آنکھیں بند کیے اس کے دل کی دھڑکن سنتا چلا گیا۔ وہ شاید ساری عمر بھی اس حیا کی مہرت کا شکر ادا نہ کر سکتا تو ادا نہ ہو پاتا۔ وہ اب اس کی تھی، ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک رات کے لیے نہیں، پوری عمر کے لیے۔ بھلا اس سے بڑھ کر اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ موم سے بنی لڑکی اس کی سانسوں کی حدت سے اس کے ہاتھوں میں پگھل گئی تھی، اور مغیرہ پوری رات بس اپنے بستر کی سلٹوں میں اس کے ٹکڑے ہی چنتا رہا، انہیں آنکھوں سے لگاتا رہا، انہیں لبوں سے چومتا رہا۔ یہ تھی محبت، ایسی ہی ہونی چاہیے محبت۔ وہ اگلی صبح آفس جانے کے لیے نیچے آیا تو عرصہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ وہ راحت کو سلام کرتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حریرہ عین اس کے سامنے والی نشست پر بیٹھا تھا۔ مجھے ناشتہ لا دو، اس نے عرصہ سے کہا۔ راحت نے چونک کر اسے دیکھا۔ عرصہ یونیورسٹی جانے کے لیے نکلنے لگی تھی۔ نوری لے آتی ہے تمہارا ناشتہ، اسے دیر ہو جائے گی، انہوں نے کہا۔ میں لے جاؤں گا اسے اپنے ساتھ، وہ انہیں حیران کرتا جا رہا تھا۔ عرصہ ایک نظر ان کے حیران چہرے کو دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ مغیرہ نے بڑا دل لگا کر ناشتہ کیا، پھر اس کے ہاتھ کی بنی چائے پی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو آؤ، وہ عرصہ سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ راحت بیگم تو بس ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر نظر اتار رہی تھیں، شکر ادا کر رہی تھیں، اور حریرہ اس نے ایک نظر دروازے کے ساتھ بنی قد آدم گلاس سے باہر دیکھا۔ مغیرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا اور بڑے ادب سے اس کے سامنے جھکا تھا۔ عرصہ دل کھول کر ہنستی ہوئی اندر بیٹھ گئی تھی، اور مغیرہ دروازہ بند کرتے ہوئے ایک گاڑی نکال کے لے گیا تھا۔ اس لمحے صرف حسد تھا جو اس کے دل میں پنپ پڑا، صرف جلن تھی جو اس کے آس پاس بھڑک اٹھی، صرف رشک تھا جو اس کی آنکھوں میں اتر آیا، اور صرف عرصہ کو پانے کی ضد تھی جو اس کے دل میں جم کر بیٹھ گئی تھی۔ اس دن بھی واپسی پر مغیرہ اسے لینے آ گیا۔ وہ بڑی باقاعدگی سے اس کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ کب تک ہیں تمہارے امتحان؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگلے مہینے، اس نے کہا۔ پاس ہو جاؤ گی، وہ دھیرے سے ہنسا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ عرصہ نے کہا۔ کیا پتہ، میں نے کبھی تمہارا پچھلا ریکارڈ کون سا چیک کیا ہے؟
وہ شرارت سے بولا، تو کر لے، اتنا برا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں نے MBA میں ٹاپ کیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن سر آئی ایم سوری، میں تو نہیں کر سکتی ٹاپ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مغیرہ کا کہکا گونج گیا، تم نہ صحیح میرا بھائی کر لے گا۔ مغیرہ نے کہا، جس دن وہ MBA میں ٹاپ کرے گا نا، اس دن سورج مغرب سے نکلے گا، دیکھ لینا۔ عرصا نے کہا۔ مغیرہ ہنس کر رہ گیا، وہ ہر چیز میں ٹاپ کر سکتا ہے مغیرہ، بس MBA میں نہیں کر سکتا۔ عرصا کے لہجے میں ہلکی سی ناگواریت کھل گئی تھی، جسے مغیرہ نظر انداز کر گیا۔ پہلے اس نے راستے میں گاڑی روک کر اسے پیزا کھلایا، پھر گھر چھوڑ گیا۔ وہ اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتے ہوئے اندر آ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ اوپر جاتی، اس کا نیچے اترتے ہریرا سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اس نے بہت غور سے عرصا کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کو دیکھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے جانے لگی تو ہریرا نے اپنا بازو اسے آگے کر کے راستہ مسدود کر دیا۔ ابھی تک توبہ نہیں کی تم نے اپنی گھٹیا حرکتوں سے، اور نفرت سے بولی تھی۔ بڑی خوش لگ رہی ہو، سلگ کر بولا۔ اللہ نے میرے نصیب میں جو خوشیاں لکھی ہیں نا ہریرا، انہیں تم چھیننے کا بالکل اختیار نہیں رکھتے۔ اس نے کہا، میں نے تم سے محبت کی تھی عرصا، اپنی رٹ پر قائم تھا، لیکن میں نے نہیں، کبھی بھی نہیں، میں نے جب بھی کی اپنے شوہر سے کی۔ عرصا نے کہا۔ عرصا وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ آخر کیا فرق ہے میری اور تمہارے شوہر کی محبت میں، وہ بولا۔ اس کے ہر لفظ سے حسد ٹپک رہا تھا۔ میرے شوہر کی محبت میرا حق ہے ہریرا اعظم، اور تمہاری محبت صرف ایک وقتی ابال ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ مغیرہ نے چشتی پر جوانی واہر ہی کر دیا۔ اس نے 2 ہفتوں کے اندر چشتی کے 3 بڑے ٹینڈرز اپنی طرف کھینچ لیے اور طاہر کو دے دیے۔ طاہر کو کروڑوں کا فائدہ ہوا۔ چند دن بعد اس نے طاہر کی پارٹنرشپ کی مدد سے اسے مزید نقصان پہنچایا۔ آئے روز اس کی کمپنی کی کسی نہ کسی موٹی اسامی کو کھینچ لاتا۔ چشتی کو کل کا بچہ اپنے لیے عذاب نظر آ رہا تھا۔ ایک بزنس پارٹی میں اسے سب کے سامنے دوبارہ دھمکی بھی دے چکا تھا، لیکن مغیرہ اعظم اپنی سرشت سے مجبور تھا۔ اس دن بھی اپنے آفس میں تھا جب وحیب اس سے ملنے آیا۔ طاہر اس کے ساتھ تھا۔ خیریت تو ہے تم دونوں ایک ساتھ؟ وہ حیران ہو گیا۔ مغیرہ بزنس پارٹنر سمجھ کر نہ صحیح دوست سمجھ کر بات مان لے، چشتی سے مزید پنگا نہ لینا۔ طاہر نے کہا۔ کیوں ڈر گیا؟ مغیرہ نے اپنی کرسی سے ٹیک لگا لی۔ ہاں، میں تیرے لیے ڈر گیا ہوں دوست، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے مغیرہ، لیکن تیرے پاس ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک بھائی ہے۔ اب بس کرتے ہیں میرے دوست، طاہر نے کہا۔ طاہر اس کی جرأت کیسے ہوئی سب کے سامنے مجھے دھمکی دینے کی؟ مغیرہ آگے کو ہوا تھا۔ طاہر ٹھیک کہہ رہا ہے مغیرہ، اب بس کر، تو اس کے ساتھ بہت کچھ کر چکا۔ وحیب نے کہا۔ تم دونوں کو ماں نے بھیجا ہے؟ اسے شک ہوا۔ ان کے پاس بھی جانا ہے مغیرہ، اگر تو نہ مانا تو؟ وحیب نے کہا۔ ان کے پاس نہ جانا، بس ایک آخری بار، اس کے بعد بس، مغیرہ نے کہا۔ مغیرہ طاہر بے بس ہو گیا۔ بس ایک بار اور، اس نے کہا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی میری عزت کو داغ لگانے کی؟ مغیرہ نے سرگوشی کے سی انداز میں کہا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ محسن یونیورسٹی سے گھر آئی تو طبیعت کچھ مزمحل سی تھی۔ وہ آتے ہی کمرے میں گھس گئی۔ شام تک سر بھاری بھاری لگتا رہا، اور جیسے ہی رات کے کھانے کا وقت ہوا وہ چکرا کر سیڑھیاں اترتے ہوئے گر گئی۔ رانا راحت ایک دم سے اس کی طرف بھاگی۔ اس کے پیچھے نیچے اترتا مغیرہ اسے بازو میں اٹھا کر نیچے لے آیا۔ ڈاکٹر کو کال کر۔ راحت نے اسے صوفے پر لٹا دیا تھا۔ ان کا فیملی ڈاکٹر 10 منٹ تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے راحت اور مغیرہ کے پریشان چہرے دیکھ کر خوشی کی خبر سنائی تھی۔ وہ امید سے تھی۔ اس دن کے بعد سے تو جیسے وہ مغیرہ کے ہاتھوں کا چھالا ہو گئی۔ اس کے فائنل امتحان شروع ہو گئے تھے۔ وہ اسے کسی بچے کی طرح کلاس روم تک چھوڑ کر جاتا اور واپس میں وہیں سے پک کر لیتا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ اس دن بھی رات کے کھانے پر سب اکٹھے ہوئے تھے۔ ہریرا بھی وہیں موجود تھا۔ کتنے پیپرز رہ گئے ہیں ہیرو؟ مغیرہ نے اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اسے راحت نے عرصا کی پریگننسی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ماں، اسے کیا ہوا ہے؟ مغیرہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، پیپرز اچھے نہیں ہو رہے ہوں گے، وہ مسکرا کر بولی۔ یہ کافی دنوں سے ایسا ہی ہے، چپ سا۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتا دے، حل کر لیتے ہیں، مغیرہ نے کہا۔ اس کا ایک ہی مسئلہ تھا مغیرہ، جو تو نے حل نہیں کیا، راحت نے کہا۔ کیا ماں؟ وہ بولا۔ اس کی شادی نہیں کروائی۔ راحت نے اس کی دکھتی رگ پکڑ لی۔ اس نے فوراً عرصا کی طرف دیکھا تھا۔ او ہو، یاد آیا، اسے تو محبت ہو گئی تھی، اس کی شادی کہیں اور تو نہیں ہو گئی؟ ہریرا، مغیرہ اس کی حالت سے بے نیاز کہتا چلا گیا۔ بس کریں، اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا تھا۔ مغیرہ اور راحت حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ ایک نظر ان سب کو دیکھ کر اوپر چلا گیا۔ ہوا کیا ہے اسے؟ مغیرہ حیران تھا۔ خدا جانے اب کوئی اور عشق کر لیا ہوگا۔
راحت بیگم مطمئن تھیں، یہ سب بس چپ چاپ اپنے کھانے میں لگی رہی اور اس نے کسی کی نہیں سنی، کسی کی بھی نہیں، نہ وحید کی، نہ طاہر کی اور نہ راحت کی۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر چشتی پر ایک آخری وار کیا تھا، پورا خان انٹرپرائزر داؤں پر لگا کر اسے کئی ارب کا نقصان پہنچایا۔ 3 دن کے اندر اندر چشتی برادر کے شیئر نیچے آ گرے، اس کی ساکھ کو بہت بری طرح دھچکا لگا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے، اس کا غصے میں بھرا فون مغیرہ کو وصول ہوا تھا۔ تم نے بھی اچھا نہیں کیا، میری بیوی پہ ہاتھ کیوں ڈالا؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ یاد رکھنا مغیرہ اعظم، اب میری باری ہے۔ وہ کال کاٹ گیا تھا۔ اس دن بھی وہ اور مغیرہ کہیں باہر ڈنر کرنے نکلے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کے آدھے بازوؤں والی ٹخنوں تک آتی فراک پہن رکھی تھی، لمبے سیاہ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ ایک کندھے سے لٹک رہا تھا، چہرے پر ہلکا میک اپ کیے سیدھی اس کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ ڈنر کر کے واپس آئے تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ گاڑی لاک کر کے اس کے پیچھے ہی اندر چلا آیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے کچن کی طرف جاتا دیکھ کر بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پانی پینے۔ وہ ایک دم رکی تھی۔ آؤ میں پلا دوں۔ مغیرہ نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، وہ گھوم کر اس کے سینے سے آ لگی۔ مغیرہ نے اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد ڈال کر اسے مزید قریب کیا تھا۔ مغیرہ کوئی آ جائے گا، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ مغیرہ بڑے حق سے اپنا دوسرا بازو بھی اس کے گرد باندھ کر اس پر جھکا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی بند آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ تو ابھی آپ اپنے کمرے میں چلیں نا مغیرہ اعظم۔ وہ اس کی اس قدر محبت پا کر بڑے ناز سے بولی تھی۔ چلو۔ مغیرہ نے اسے ایک دم اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ مغیرہ، اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتے حریرہ نے آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مغیرہ جیسے اسے لے کر اوپر کی طرف بڑھا، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پاگلوں کی طرح اس کے گال اور ہونٹ گیلے کرتے اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور حریرہ اس نے کھینچ کر شیشے کا گلاس دروازے پر دے مارا۔ تم میری تھی عزت جلیل، تم سے پہلے میں نے محبت کی تھی۔ اسے شدت سے احساس سے کمتری ہو رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ اس کے دونوں ہونٹ غصے کی شدت سے لرز رہے تھے۔ جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے، وہ کسی اور کے پاس کیوں ہو؟ حسد اسے نگلتا جا رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس رات تم پر صرف ایک داغ نہیں لگانا چاہیے تھا عرصہ، مجھے تمہارا سارا وجود داغدار کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے تمہیں اسی رات اپنا بنا لینا چاہیے تھا۔ جلن پوری طرح اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ بس غلطی ہو گئی اور اس غلطی کو میں بہت جلد سدھار لوں گا۔ تم میری تھی اور میری ہی رہو گی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا ایک اور قیامت لانے کا۔